بلوچستان کے مرکز یعنی کوئٹہ میں مرزا محمود 1948 میں آ کر بلوچ قوم پرستوں، بلوچ سرداروں کے سامنے برملا بصدائے بلند کہہ رہا ہے کہ میں بلوچستان کو آمدیہ ریاست بناؤں گا۔ نہ تو اس وقت کسی بلوچ سردار نے، جس میں بگٹی ہے، جس میں مری ہے، بزنجو، مینگل وغیرہ، ظاہر ہے اس وقت تو یہ جوان تھے اور متحرک تھے، اور وہ جوگزئی، جمالی، تو عجیب بات یہ ہے کہ کسی نے بھی نہ اس وقت مرزا محمود کی اس بیان کی مذمت کی، بلکہ آج میں ماں رنگ بلوچ کو بھی کہتا ہوں، میں حرب یار مری کو بھی کہتا ہوں، اور بھی جتنے ہیں، ذرا لب کشائی تو کرو۔ آپ کے بزرگوں نے تو اس کے اوپر سکوت کیا تھا۔ سکوت کا کیا مطلب ہوتا ہے شرعی طور پر؟ آپ مسلمان ہیں نا، سکوت یعنی راضی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ تو چلیں، دیر آیت درست آیت۔ آج کوئی بلوچ رہنما جو کیا بولتے ہیں آزادی پسند اور فری بلوچستان، آزاد بلوچستان، گریٹر کی تو خیر یہ بات نہیں کرتے، اگر گریٹر کی بات کریں تو مانا جائے اس میں ہلمند بھی آتا ہے، سیستان بھی آتا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ گریٹر کا اگر نام لیا تو ایرانی بھی اٹھ جائیں گے اور افغانی بھی، ان کو جو ہے پھر وہ تو یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال جیسا میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میرے بلوچ مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھو کہ آپ کے بہت سارے لیڈر جو ہیں، جمالی اور یہ مری اور یہ سارے، یہ بہت زیادہ قادیانیوں کی قربت میں ہیں اور قادیانی مذہب کو بھی اختیار کرنے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں خود نہیں کہہ رہا کہ وہ قادیانی ہیں، یہ ثاقب زیروی اور ایک دو اور بھی قادیانی جو مشہور قادیانی تھے، وہ آج سے یہ 30-40 سال پرانے انٹرویوز ہیں ان کے، وہ جو میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، آپ خود سن لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اور ثبوت بھی دے رہے ہیں، نام بھی لے رہے ہیں کہ خان آف کلاتھ فیملی مرزئی ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے آپ سن لیں کہ یہ کیا صاحب فرما رہے ہیں ثاقب زیروی، جو پرسنل سیکرٹری تھا مرزا محمود کا اور بعد میں اوروں کا بھی۔ اتنے میں وہ 58 میں لیکن یہ تعلق سیمی پولیٹیکل سا تھا، اس میں بگٹی کے بھی تعلقات رہے، ہم مری سے بھی ملتے رہے، مری پر میں نے بلکہ ایک فیچر بھی لکھا، دھجیاں یا کاریں، یہ لاہور میں چھپا، اور مینگل سے بھی تعلقات تھے۔ لیکن جو بات میر سے تھی، میر میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا، حالانکہ یہ لیڈر کی صفت نہیں ہے۔ اور میرا ایک دوست تھا پشتون، بہت اچھا دوست، تو وہ اس کا ایک تخلص ہوا کرتا تھا، پشتو میں کہا کرتا تھا اور لدم اور لی دلدم، ہو سکتا ہے میری اب وہ پروننسیشن، یعنی دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، تو آپ نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، مرزئی جو ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ آگے لوگ کہتے ہیں کہ میں بھٹو اور اپنے علاوہ صاحب کو مرزئی کہتا ہوں، بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ اب آپ خود سن لیں۔
جس کا کاغذی تصویری ثبوت بھی دیا ہوا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، خان آف کلات کے بارے میں، مجھے تو نہیں پتا، میرے سامنے تو نہیں اس نے بیعت کی تھی، تحقیق کے بعد مجھے جو چیز ملی کلپ کی صورت میں اور کیا کاغذ کی صورت میں بھی، وہ میں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ غلط بات ہے تو کوئی اس کو چیلنج کرے، قادیانی جماعت پر کیا کہتے ہیں اس کو سو کرے۔ میں تو یہی، اگر مجھے کوئی یہ قادیانی کہے گا کہ بھی میں نے بیعت کی تھی، میں تو ضرور اور ضرور اس کے جو ہے تردید کروں گا۔ تو اس لیے میرے پر الزام نہ دو کہ میں اپنے اور بھٹو کے علاوہ سب کو مرضی ہی کہتا ہوں۔ بھائی میں نے یہ سنا ہے، اگر آپ بھی سنتے، آپ بھی تحقیق کرتے، تو آپ کلات فیملی کو، خان آف کلات فیملی کو کیا کہتے، مسلمان کہتے یا قادیانی کہتے؟ جو چیز سامنے آئی میں نے رکھ دی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دوسرے، ہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ پرنس جو تھا خان آف کلات قادیانیوں کے خلاف ہو گیا ہوا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی پرنس کریم ہی ریمین قادیانی ٹل ہز لاسٹ ڈے، تب مرگ۔ آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن یہ شنید کی بنیاد ہے۔ لیکن بہرطور میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میں نے تحقیق کے بعد، برسوں کی تحقیق کے بعد جو مجھے پوائنٹ ملا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، فیصلہ آپ کریں۔ دیکھا صاحب میرے ساتھ مذہبی، میں تو انہیں کبھی ملا ہی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں اس کو۔ کہتے نہیں ان کے دادا احمدی تھے، میر خدا خان نے بیعت کی تھی جب انگریزوں نے اسے بیل پٹ میں سے گاڑی چلا کر صوبت سرائے لے گئے سبی میں، اور سبی میں ان کو نظر بند کر دیا تھا۔ وہاں ان کے پاس ایک خیاط تھا، درزی، ان کو ملا تھا نوکر، تو 3-4 ملے تھے، ان میں سے ایک وہ بھی تھا، وہ احمدی تھا، اور وہ انہیں کتابیں پڑھاتا رہا۔ پھر انہوں نے خط لکھا، بیعت کا خط، بیعت ہوئی۔ میرے دادا کے ساتھ، سخی درم کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے، تو اس لیے مجھ پر بھی واجب ہے، تم پر بھی واجب ہے۔ ہم نے جناب ان کا بیڑا اٹھایا کہ خان کلات کے حق میں لکھا، اس وقت جب اس کا نام لینا، جو کوئٹے والوں نے اگر نام لینا بھی اس کو چھوڑ دیا تھا بالکل، یعنی یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے نوٹ لکھا اور وہ وہاں کے ایک اخبار نویس نے 2 مہینے کے انتظار کے بعد نقل کر دیا، تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی میں نے تو اس لیے لکھا تھا کہ میں بتاؤں کہ اگر وہ غدار ہے تو ایک اور غدار بھی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے، ملٹری والوں نے کہا کہ بھائی اس غدار نے تو، جس کو تم غدار کہتے ہو، خالد محمود جنرل نے بیان دیا، ہوم منسٹر نے، انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا۔ تبصرے کی اجازت ہے، جو چاہے کرے آدمی۔ تم نے 2 مہینے میں کانسٹیٹیوشن پیدا ہو گئی تھی، دوبارہ کاپی کیا ہے، اس لیے تم تو 6 مہینے کے لیے جاؤ اندر۔ تو یہ کیفیت تھی۔ پھر ہم نے اس کے لیے کوشش کی، ایوب خان صاحب بہت برہم ہو گئے، انہوں نے لاہور کا داخلہ بلوچستان میں بند کر دیا، لاہور، میرا داخلہ لاہور بلوچستان میں بند کر دیا، اور جو باتیں چلتی رہیں۔ یہ تعلق ایسا تھا کہ یہ پھر انہوں نے پتہ چلا کہ یہ دوست، اس میں وفا ہے بہرحال، تو پھر وہ برادری کا سا تعلق ہو گیا۔ اب بھی ان کے جب فیملی فیوڈز ہوتے ہیں جیسے، تو وہ جو جرگہ کرتے ہیں تو اس میں مجھے بٹھاتے ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، اور ان کی عادات اور ان کی بعض مراسم اور بعض روایات مجھے واقعی پسند ہیں۔ مثلا ایک سب تو بڑی بات یہ کہ ان کا مجھے جرگہ پسند ہے، یعنی قتل کا کیس اگر 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے اور دونوں فریق تسلیم کر لیں، تو جھک مارنے کی یہاں چند سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان سے تعلق بنا، اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہی، اس وقت وہاں 25 یا 27 پرچے وہاں جاتے ہیں، ان کا لفظ لفظ پڑھا جاتا ہے کہ شاید ہمارے میر کا ذکر ہو، ہم میر کا ذکر کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جب 74 میں ہمارے خلاف سازش کی کہ جماعت کے خلاف، معروف قادیانی ثاقب زیروی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میر جعفر
جس کے نام پر ٹرین کا نام رکھا گیا ہے، جس کے اوپر ایک المیہ ہوا ٹیررزم اور غریب لوگ، ان کا تعلق جس نسل سے، جس لسان سے تھا، لیکن باہر طور وہ غریب لوگ تھے اور انسان تھے، تو ان کو ایسے مار دیا جانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کی ریاست سے لڑائی ہے تو ان لوگوں سے جو ہے آپ لڑو جو آپ کا استحصال کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے اس کی نشاندہی تو میں کر چکا ہوں۔ اگر اتنی غیرت ہے، اتنی بہادری ہے، تو ان کو جو بلوچستان کو اپنی ریاست بنانے کا دعویٰ کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے تعاون سے بنائیں گے، چاہے 2 دن کے لیے بنے، پر بنے گی آپ کے تعاون سے۔ تو ان کے خلاف اٹھو یار، یہ تم غریب لوگوں کو مار کے کیا تمہیں مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال جی، اب یہ کیا بتا رہا ہے کہ میر جعفر جمالی صاحب جو ہیں وہ فنڈنگ کیا کرتا تھا جماعت قادیانی کو، اور چندہ کیونکہ ہر قادیانی پر فرض ہے، یہاں مسلمان پہ نماز فرض ہے تو وہاں چندہ فرض ہے۔ تو اتنے واضح ثبوت دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اب آپ کا اپنا نقصان ہے، میرا تو کوئی نہیں، میں تو بتا رہا ہوں، میں تو بتاتا رہوں گا۔ تو یہی مولوی، اچھا، میر جعفر خان جمالی کا جو بھتیجا ہے اس کو قادیانی، وہ اس کو جو عاشق رسول کا، حالانکہ وہ بائی برتھ قادیانی ہے۔ یہ مولوی بھی بڑے، خیر اب میں کیا کہوں۔ تو یہ ساری فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ فیصلہ خود کریں کہ میں اگر کسی کو مرزئی کہتا ہوں، سارے یہ شواہد اگر آپ کے سامنے ہوں، تو کیا آپ ایسے شخص کو مرزئی بولو گے یا مسلمان بولو گے؟ اس کا جواب دو، میرے سے سوال کرتے ہو۔ صاحب نے اپنے دستخطوں سے تفسیر صغیر بھجوائی، تو انہوں نے خط لکھا ہے، وہ خط تو ان پڑھ آدمی تھے، بہت سرائکی، پنجابی، بلوچی مل جلا لکھتے تھے۔ تو اس میں لکھا کہ میں نے سنا آپ نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی، لفافے میں سے خط انہوں نے نکال لیا حضور نے، دوسری ایک چیز پڑی رہی اندر، تو وہ سب بڑے گرم ہوئے کہ ہم نے قرآن کی بھٹی کھولی ہوئی۔ تو اتفاق سے اگلے دن میں چلا گیا اور وہاں سے شیخو پورے کی جماعت سے حضور ملاقات فرما رہے تھے، تو میں جو دیکھ کر کہ اچھا تم آ گئے ہو تو میں تو تمہاری خبر لوں گا آج۔ تو وہ چھوڑ دیا سارا پروگرام، کینسل۔ حضور آگے آگے، میں پیچھے پیچھے تھا، اپنا استغفار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے۔ تو اوپر کی سیڑھی پر جا کے ایک کم رہ گئی، تو کھڑے ہو گئے، مجھے کہنے لگے یہ پہلے بتاؤ یہ بلوچ بھٹی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی لنگر کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو بات صاف ہو گئی، لنگر کھولا ہوا ہے ہم نے قرآن کا۔ میں نے منصورہ بیگم نے رات، وہ تمہیں کوسا ہے کہ تم وہ بھٹی کے لفظ، بھٹی کے لفظ، تو یہ خط تھا ان کا۔ وہ خط میں نے پڑھا تو میں نے لفافے میں سے وہ نکالا، میں نے کہا حضور دوسرا ایک اور خط بھی ہے اس میں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ 5,000 روپے کا ڈرافٹ بھی ہے، تو یہ بھٹی میں جلنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اس نے۔ تو یہ اس طرح اب ان کے ساتھ خدا کے فضل سے مثلا یہ تاج محمد جمالی ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا لڑکا میر صاحب کا چیف سیکرٹری ہے آج کل بلوچستان میں، سکندر حیات، اور یہ جتنے بچے ہیں یہ سب ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اسے آپ جاہل کہہ سکیں۔ پھر یہ ہے کہ ان میں آنکھ میں شرم ہے، مثلا سارے خاندان میں سے مجھے یاد ہے کہ 2 بچے سگریٹ پیتے ہیں، یعنی یہ نشہ ہے۔ عبد النبی سگریٹ پیتے ہیں
خیر محمد جمالی پیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ میر کے سامنے نہیں پی سکتے، اس لیے اگر میرے سامنے 5 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو وہ نہیں پئیں گے. ماشاءاللہ وہ بھائی کا چچا کا رشتہ تایا کا یعنی رشتہ ایک بناتے ہیں. اب یہ میر صاحب ظفر اللہ آتے ہیں یا تاج آتا ہے تو وہ یہ آتے ہیں چچا یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک برادری کا ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے. اور خدا تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ اس علاقے میں، اس 15 میل کے علاقے میں کوئی احمدیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اور یہ بہت بڑی خوبی. میرے تعلقات مینگل سے بھی ہیں، بگٹی سے بھی ہیں، مری سے بھی ہیں، بلکہ جب وہ بھٹو صاحب نے ان کے قید کیا تو میں نے ان کے حق میں لکھا. اور ایک دن بڑا لطیفہ ہوا کہ ایک دن میرا لڑکا، آپ خود سنیں اگلے کلپ میں وہ کیا کہہ رہا ہے ثاقب زیروی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 74 میں جب اینٹی قادیانی رائٹ شروع ہوئے اور بلوچستان میں بھی کچھ لوگوں نے قادیانیوں کے خلاف جلسے وغیرہ کیے، ان کو کنڈیم کیا یا ان کے خلاف اٹھے، تو اس نے جماعت قادیانی نے بگٹی کو کہا کہ بھئی ہمارے لوگوں کی مدد کرو اور اس میں یہ اور جو وہ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ جی میرے پاس وہ کوئٹہ میں گھر ہیں، اتنے قادیانی وہاں پر ہیں اور ان کو وہاں پر جو ہے شیلٹر دے رہا ہوں یا آپ سن سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ قادیانی کو وہی شیلٹر دے گا جو کہ اس کی مدد جو کرے گا، وہ ظاہر ہے وہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. بھئی آپ کسی کو اپروچ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ہماری گڈ بک میں ہے اور ہمارے تعلق داری ہے اور موسٹ لائکلی بیعت کی ہوگی اس نے، اوکے، یا نہیں کی ہوگی، لیکن وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پرو قادیانی ہے. پرو قادیانی ہونا وہ بھی قادیانیت کے ہی زمرے میں آتا ہے. کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، وہابی سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، کیا نام ہے، دیوبندی سے پوچھ لیں، سنی سے پوچھ لیں، سارا آپ کو یہی بتائے گا. تو اس لیے یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کرتا، سالڈ فیکٹ سامنے رکھتا ہوں. میرے چاند ایک اور بھی بلوچستان کے بارے میں کلپس ہیں جو اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اب بہرحال جو جلدی میں مجھے مل رہے ہیں تو وہ میں لگا رہا ہوں. کیونکہ میں نے جب یہ 2 ویڈیو اگرچہ اور بھی بناؤں گا بلوچستان کے ریسنٹ جو وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور وہ اور بھی میں بناؤں گا، لیکن کیونکہ میں آج کافی مصروف تھا تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو، یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بلوچ سردار نہ قادیانی ہے، نہ قادیانیوں کو جانتا ہے، فلانے. تو میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ میں نے تو سارے فیکٹس دے رہا ہوں یار. یہ دیکھیے مولوی جو ہیں وہ حرامزادے کس کو کہہ رہے ہیں؟ جمالی کو، کہ جی جمالی جو ہے وہ ہم عاشق رسول تھا، لیکن ریالٹی از کہ وہ قادیانی تھا. میں نے اس دن، مجھے یاد ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا، خلیفہ ثالث نے، کہ تم بگٹی سے بات کرو. بگٹی ان دنوں گورنر تھے. تو میں نے ان سے کراچی سے بات کی. کراچی پہنچا، وہاں سے بات کی تو اس نے کہا بھائی یہ بڑا کھیل ہے، میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ وہاں 5 گھر ہیں احمدیوں کے، تو ان 5 کو میں نے ٹرک بھیج دیے ہیں کہ وہ اپنا سامان وہاں لے کے کوئٹے آ جائیں، اور جب تک یہ فسادت رہیں گے میں یہاں ان کو کوارٹر دوں گا. پھر انہوں نے استا محمد میں شروع کیا. استا محمد ان کا جو 10-15 میل کا علاقہ ہے جمالیوں کا، اس کی تحصیل ہے، اسٹیشن بڑا اچھا قصبہ ہے. تو وہاں 2 احمدی رہتے تھے، ایک پٹواری اور ایک کانگو. مجھے حضرت خلیفہ ثالث نے ایک دفعہ بلوایا تو یاد فرمانے لگے کہ وہ تمہاری محنت ضائع تو نہیں گئی. میں نے کہا جی کون سی محنت؟ وہ فرمایا کہ بلوچستان والوں سے جو تم جوالیوں کرتے ہو یہ خط پڑھو. تو وہ خط میں لکھا تھا کہ یہ مولوی آئے، انہوں نے 10 بجے جلوس نکالا اور کہا کہ اگر 4 بجے تک تم یہاں رہے تمہارا بال نظر نہیں آئے گا، ہڈی نظر نہیں آئے گی.
تو ہم تو بھاگے وہاں سے رجحان گئے. رجحان میں ظفر اللہ جمالی کو دیکھا، وہ نہیں تھے. تاج محمد جمالی کو دیکھا، وہ نہیں تھے. عبدالغفار کو دیکھا، وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے. تو پھر ہم واپس آ کے علی آباد گئے. علی آباد میں فقیر بخش جمالی کے لڑکے عبدالنبی جمالی جو سینیٹر تھے وہ رہتے تھے. تو ان سے وہ مل گئے. تو ان سے ہم نے کہا کہ صحیح یہ بات ہے. انہوں نے کہا بالکل گھبرانے کی بات نہیں، اگر وہ 4 بجے جلسہ کریں گے ہم 3:30 بجے اس جلسے کو کنٹرول کریں گے. تو وہ اپنے ٹرکوں پہ جیپوں پہ لد کر بلوچ لے کر کوئی 50-60 اور باقاعدہ مسلح اور آ گئے. انہوں نے جلسے کو کارڈن کر لیا اور خود شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں مولویوں کو انتباہ کرتا ہوں، ابھی 2 گھنٹے دیتا ہوں، 2 گھنٹے کے اندر اندر استاد محمد خالی کر دیں، اور یہ فلاں فلاں جگہ ہے وہاں 3 بلوچ میں نے پہرے پہ بٹھا دیے ہیں، جاؤ اگر کسی کے اس میں حوصلہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اب کم از کم یہ ہے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دفعہ قیصر خان نے روا آنا چاہا، وہ فوت ہو گئے. شاہ نواز نے آنا چاہا، وہ فوت ہو گئے. میر صاحب کا بھی پروگرام تھا، بلکہ میر صاحب کو جب حضرت صاحب نے اپنے دستخطوں سے تفسیر صغیر بھجوائی تو انہوں نے خط لکھا ہے. وہ خط تو ان پڑھ آدمی تھے بہت. اگلے کلپ میں بھی آپ سن سکتے ہیں کہ میر جعفر جمالی نے اتنا منحوس کہ اس کے نام کے ٹرین رکھی اور وہ ٹرین میں بھی بے گناہ لوگ مارے گئے. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی پوسٹ ٹکٹ شاہراہوں کے نام، عمارتوں کے نام، پارکوں کے نام، مسلمانوں کے نام تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، سارے مرزیاں دے نام دینے. تو ظاہر ہے کہ جب منصوبہ ہی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بلوچستان کو قادیانی ریاست بنانا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کی ٹرین کے نام بھی قادیانیوں کے نام پہ رکھے جائیں گے نا. تو بہرحال جی آپ خود سن لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا اور اپنا فیملی کے ساتھ ملایا اور آل دیٹ. تو اب کیا پردہ رہ گیا ہے کہ اب اس فیملی کو آپ جو جدی پشتی پاکستان کے کوئی منسٹر ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، جمالیوں میں سے یا ان لوگوں میں سے یہی لوگ آگے ہوتے ہیں. بگٹی کو وزیر اعظم بنائیں گے یا وزیر اعلیٰ بنائیں گے. ایون مری کے جو بچے ہیں وہ بھی پاکستان میں جب تھے تو آئی تھنک حرب یار مری کوئی منسٹر بھی تھا یہ وہ. تو یہ سارے ان کو مراد اس لیے ملتی ہیں کہ یہ مرزا کے ماننے والے ہیں. پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی ہو، جے مر جائیں تے موجیں ہی موجاں. اب آپس میں آپ لڑو کہ پنجابیوں نے ہمارا استحصال کر دیا، اب پنجابیوں کو ڈھونڈ کے مارو. ان غریبوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ سارا کچھ بتا رہا ہوں. آپ کی سرزمین پر اپنی ریاست بنانے کا دعویٰ کسی پٹھان نے نہیں کیا، کسی سندھی نے نہیں کیا، کسی پنجابی نے نہیں کیا. جنہوں نے کیا ہے وہ آپ کے ڈارلنگ ہیں، وہ آپ کی گڈ بک میں ہے. آپ کس کی آزادی کی بات کر رہے ہو؟ روئے آنسو پونچھے اور آواز دی. ان کے نوکر کا نام تھا چھٹا. ایک نوکر چھٹا، بات سنو، قیصر کو اور شاہ نواز کو بلا لاؤ. وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بنگلے، ان سے چھوٹے کا نام قیصر خان تھا، ان کے بیٹے ہیں عبدالغفار خان، اور شاہ نواز کے یہ ظفر اللہ جمالی جو ہیں. تو وہ دونوں آ گئے کاروں پر، تو کھڑے ہو گئے. ہاں سائیں. تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا دیکھو ثاقب صاحب، یہ قیصر ہیں مجھ سے چھوٹے، یہ شاہ نواز ہیں قیصر سے چھوٹے، اور اب قیصر اور شاہ نواز سن لو، یہ ثاقب زیروی ہیں مجھ سے چھوٹے، ہم اب 4 ہیں بھائی بنا. ہاں، اور معانقہ کرو. تو ہم نے معانقہ کیا اور نوکر کو کہا کہ جو دسترخوان اٹھا لو، قلعے میں کھانا کھائیں گے. ماشاءاللہ. تو کورٹ میں چلے گئے ہم، اور وہ بتاتے رہے کہ یہ تمہاری بھنیجی ہے، یہ بھتیجی ہے. میں تو اوپر دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ ایک تعلق پیدا ہوا. جی. پھر
یہ کلپ سننے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ جو میری انٹریکشن بلوچوں کے ساتھ مریوں کے ساتھ رہی ہے، جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی پنجابی کو اور پٹھان کو بلوچستان میں نہیں چھوڑیں گے جب ان کا ملک آزاد ہو جائے گا. ہاں البتہ احمدیہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کی وہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ وہ. تو اب سرے سے سرا ملتا ہے کہ جو 84 میں جو باتیں مجھے بتائی گئی تھیں تو آج پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل کہانی کیا ہے. اسی طریقے سے ظہور الہی انہی کے قادیانیوں کا، آئی تھنک سیم پرسن، کیا نام ہے اس کا، ثاقب زیروی یا کسی اور مبلغ کا جو تھا قادیانی جو بلوچستان سے، مجھے اب نام یاد نہیں کہ کون سا تھا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ظہور الہی کو اور 4-5 لوگ اوروں کے نام لے کے بتا رہا ہے کہ بھٹو دور میں وہ وانٹڈ ہو گئے تھے اور پھر ان کو جو ہے پناہ جو ہے وہ مری قبیلے والوں نے دی پہلے، پھر وہ وہاں حکومت کو پتہ چلا، پھر انہوں نے مینگل کو وہ ظہور الہی دے دیا کہ تم اس کے پاس، اور بھی کوئی مفرور لوگ تھے. تو ظاہر ہے کہ ظہور الہی فیملی بھی قادیانی ہے، اور جب مرزا نے یا ان کے خلیفہ نے ان کو آرڈر کر دیا کہ ان لوگوں کو پناہ دو تو وہ دیں گے. تو اس لیے یہ نہ بلوچی، یہ لوگ نہ بلوچی ہوتے ہیں، نہ پنجابی ہوتے ہیں، نہ سندھی، نہ پٹھان. یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں، اور نبی کے نام پہ جو سرزمین لی گئی ہے اس کے بھی دشمن ہیں. بہت کچھ کہنے کو، لیکن موڈ نہیں ہے پھر سے انشاءاللہ تعالی. تو وہ بہت سارے اور بھی ہیں، تو آپ پوچھیں ہر کوئی بلوچیوں سے پوچھے کہ بھئی جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے آج تک آپ نے ان کو رد کیوں نہیں کیا کہ خبردار مرزائیوں کو ہم اپنے سرزمین جو ہے وہاں پر ان کی خلافت نہیں بنانے دیں گے. نام لے کر کریں اور ڈیمانڈ کریں بلوچ سارے مل کے. میری بھی ڈیمانڈ ہے اوکے کہ جناب مرزا مسرور سے ڈیمانڈ کریں کہ جو ان کے لیڈر نے 48 میں اور بعد میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے اس سرزمین کو مرزائیوں کی ریاست بنانا ہے، اس اعلان کا وڈرا کرے اور بلوچوں سے معافی مانگیں. کرو گے؟ نہیں کریں گے. عام غریب مترسہ سے پنجابی کو تو سر پہ گولی مار دو گے، لیکن یہاں آپ کے سمجھا کرو، گول مال ہے، سب گول مال ہے.